علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس فار اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ، فرسٹ لیکچر ہے ہمارا۔ ڈفرینٹ پارٹس میں ہوگا ہمارا یہ سیشن، اور آپ کو جو یہ فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس کروایا جا رہا ہے اس کے بنیادی مقاصد میں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ تو چند بنیادی مقاصد میں سے پہلا بنیادی مقصد کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کام کو سیکھ کے کرنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے۔ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے تجربے سے، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا کے پھر ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا مقصد کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جب آپ ختم نبوت کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے، فتنہ قادیانیت کا تعارف کروائیں گے، تو آپ نے ختم نبوت کا تعارف کروا کے اویئرنیس دی تو یہ بھلائی کا حکم ہے، اور آپ نے فتنہ قادیانیت کا تعارف کروا کے اس فتنے سے بچایا تو یہ برائی سے روکنا ہے، کفر سے روکنا ہے۔ تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہ ہمارا دوسرا مقصد کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ایز اے امتی وہ پوری ہو جائے، اور تیسرا مقصد کہ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے کہ ہم ان کی عزت، ناموس اور حرمت کی حفاظت کریں۔ تو یہ چند بنیادی مقاصد آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقاصد ہیں، لیکن یہ تین بنیادی مقاصد آپ کے سامنے رکھے گئے جن کو ذہن میں رکھنا ہے، ویژن میں رکھنا ہے، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ اپنا کام کرنا ہے۔ اور جب آپ کام کو سیکھ کے کرتے ہیں تو آپ بہت کم ریسورسز کے ساتھ بہت بہترین رزلٹ دے پاتے ہیں، دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کام کو سیکھے بغیر کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت جگہوں پہ مار کھانی پڑتی ہے، بہت جگہوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت سے ریسورسز کو ویسٹ کرتے ہیں، اور پھر جا کے آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، لیکن وہ بہت لمبا ایک سفر ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ایکسپیرینس کر لیا ہے، اس راستے سے گزر چکے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ اس راستے میں کیا کیا ہرڈلز آتی ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں، کیسے اس راستے پہ چلنا ہے۔ تو آپ کے لیے چلنا بھی آسان ہو جائے گا، ٹائم بھی کم لگے گا، اور ریسورسز بھی کم آپ کے لگیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کورس کو ڈیزائن کیا ہے، اور شارٹ کورس ہے، مختصر کورس ہے۔ اس کا ایجنڈا جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹنس آف اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ، کس شعبے میں کام کرنے، اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی افادیت۔ کوالٹیز آف اے وزٹر، کہ جو ہمارا وزٹر جائے اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، کچھ بیسک کوالٹیز۔ اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کی اسکرپٹ، جس کے اندر رہتے ہوئے اپنے گفتگو کرنی ہے، جو آپ کی باؤنڈریز ہیں، جو حدود ہیں، جو دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے بات کرنی ہے، اسکرپٹ ہے۔ اور جن ٹاپکس پہ آپ سیشن کرواتے ہیں اس کا تعارف، اور کلوزنگ ریمارکس۔ تو امپورٹنس آف اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پرائم آبجیکٹیو از ٹو سیو ایمان آف آور اسٹوڈنٹس۔ تو پہلا جو اس شعبے کی اہمیت کے حوالے سے جو پہلا پوائنٹ ہے، 3 پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ختم نبوت کے حوالے سے اویئرنیس دیں گے، فتنہ قادیانیت کے متعلق اسٹوڈنٹس میں آگہی کے لیے کام کریں گے، تو آپ کا جانا مسلمان بچوں کے ایمان، عقائد، نظریات کے تحفظ کا، حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مسلمان کا اپنا ایمان بچانا اور اس کی فکر کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اور ایک مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان امتیوں کی بھی ایمان کی حفاظت
کی فکر اور کوشش اور محنت اور تگ و دو اور جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا محبوب ہوگا کہ پہلی امتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں میں کچھ نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل کتنا محبوب اور کتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کتاب میں یعنی کہ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا. تو وہ لوگ تو اصحاب کہف، وہ تھے جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ کوشش اور محنت کی تھی، نہ کہ دوسروں کا. تو آپ تو وہ ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی ایمان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کا تعلق بھی اللہ کے سب سے محبوب نبی کی امت سے ہے. تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب اور پسند ہوگا اور کتنا پسند آئے گا جب آپ اس کام کو اپنا مقصد بنا کے کریں گے، سیکھ کے کریں گے، سمجھ کے کریں گے. دوسرا پوائنٹ، قادیانیوں کا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ عصری تعلیمی ادارے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ عصری تعلیمی ادارے سے نکلنے والا بچہ ہی پروفیشنل ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، ڈفرینٹ سیکشنز میں، گورنمنٹ کی ڈفرینٹ جابس پہ، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس پہ وہ جاتا ہے. تو اگر اس کی کونسلنگ اور ذہن سازی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ہو جائے، یعنی کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اکیڈمیز میں ہو جائے، اب جو اس کی جیسی ذہن سازی کر دے گا اسی اعتبار سے، اسی انداز سے وہ آگے اپنے پروفیشن میں جا کے اپنے مستقبل میں کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، کسی عہدے پہ جاتا ہے، تو وہ اسی کے مطابق اپنا عمل کرے گا، اپنے نظریے کے مطابق جو اس کی ذہن سازی کی گئی تھی، جو اس کو نظریہ اور عقیدہ دیا گیا تھا. تو اس اعتبار سے بھی ہمارا یہ کام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم بچوں کو اسکول سے، پھر کالج سے، پھر یونیورسٹی سے اور اکیڈمی سے ان کی ایسی ذہن سازی کر دیں کہ جب یہ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، سیکٹرز میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جائیں، پروفیشنل لائف میں جائیں، تو یہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہو جائیں، یہ ہمیں اسسٹ کریں، ہمارے کام کو اسسٹ کریں، ہمارے مشن کو اسسٹ کریں، ہمارے مخالف نہ بنے بلکہ ہمارے موافق بنے، ہمارے مخالف نہ بنے بلکہ ہمارے موافق بنے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ان کی کونسلنگ اور ذہن سازی ہوگی، ان کی ٹریننگ ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، ان کو آگہی دی جائے گی. اور یہ بہت اہم شعبہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. تیسری چیز وہ ہماری اس دوسری چیز میں کور ہو گئی ہے کہ بائی دس ڈپارٹمنٹ وی کین میک آور اسٹوڈنٹ اویئر فرام قادیانی فتنہ، اینڈ وین these students will be part of higher designation in different government institutes or private institutes. They will not be having soft corner for Qadianis as currently most of the officials have. اب اس وقت جو گورنمنٹ کے بڑے عہدوں پہ یا پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی بھی سیکٹر میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کس انداز سے گنجائش نکالنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی کونسلنگ نہیں کی گئی، اور اب شاید وقت گزر چکا، ان کی کونسلنگ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے 40، 50، 60 سال گزار دیے. تو کونسلنگ کا ٹائم تو فرسٹ 7 ایئرس تھے، یا اس کے بعد آپ کی اسکول لائف تھی، یا میکسیمم کالج لائف تھی، یا بہت زیادہ اوپر جائیں تو پھر یونیورسٹی لائف. تو جس نے 40 سال 50 سال اپنی زندگی کے گزار دیے، اس کی کونسلنگ کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے ڈی ایم آرز تو سیٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہم اسکول لیول سے وہ ٹائم جو کہ کونسلنگ کا اصل ٹائم ہے، جو کہ تربیت کا، جو کہ کردار سازی کا اور عقیدہ دینے کا اصل ٹائم ہے، وہاں پہ اگر ہم نے ڈلیور کر دیا، ان کو اگر ہم نے ٹارگٹ کیا
اور ان کی تربیت و ذہن سازی کی اس فتنے کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے. تو انشاءاللہ یہی لوگ جب اپنی پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو یہ اسسٹ کر رہے ہوں گے ہمیں، یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہمارے ساتھ معاونت کریں گے ہر اعتبار سے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں اس کام کی اہمیت کے حوالے سے، اس ڈپارٹمنٹ کی اہمیت کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. کوالٹیز آف اے وزٹر. ایک وزٹر جو ہے اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اس میں کچھ بیسک، اس کی اپیرنس کیسی ہونی چاہیے، اس کی باڈی لینگویج، کمیونیکیشن سکلز، لسننگ سکلز، ایٹیکیٹس، ٹیلی فون ایتھکس اور پروڈکٹ نالج، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. اپیرنس میں آپ کا آ جاتا ہے آپ کا پروفیشنلزم. اپیرنس میں آپ کا آ جاتا ہے سوفسٹیکیشن، انٹیلیجنس، کریڈیبلٹی، کتنے ریلیبل ہیں، آپ کی رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں آپ کی اپیرنس میں آ جاتی ہیں. جب آپ دکھنے میں اچھے لگیں گے، سوفسٹیکیٹڈ لگیں گے، مہذب لگیں گے، پروفیشنل لگیں گے، اس کے مطابق ہی اگلا بندہ آپ کو رسپانس دے گا. اس کا ریئیکشن بھی اس کے آپ کے اس اپیرنس کے اکارڈنگلی ہوگا. یعنی کہ ایک شخص اگر جینس پہن کے اور ہاف سلیو اور پی کیپ پہن کے اور فلیٹس پہن کے جاتا ہے، اس کی اپیرنس کے اکارڈنگلی اس کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا، ریئیکشن ہوگا، اس کی رسپیکٹ ہوگی. اور ایک بندہ ٹوپی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اور ڈیسنٹ شوز پہن کے جاتا ہے، تو ان دونوں کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اپیرنس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا جو یہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان کا اپیرنس، ان کا ظاہری حلیہ، اس کمیونیکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ سے اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کے اوپر جو فیڈ بیک ہوگا، اس کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریئیکشن آئے گا اس میں بھی بہت فرق ہوگا. تو آپ کی اپیرنس بہت میٹر کرتی ہے، کمیونیکیٹ کرتی ہے. آپ کے کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے آپ کی اپیرنس، آپ کا ظاہر، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، یہ کمیونیکیٹ کر جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہمارے اس وزٹر کو جو اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وزٹ کرے. اپیرنس میں چند بیسک چیزیں مزید ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی ڈریسنگ، آپ کا کلر سلیکشن کیسی ہونی چاہیے، اور اس میں ایک ڈیسنٹ کلر یوز کریں. بہت زیادہ آپ ڈل یا بہت زیادہ آپ شوخ کلر کا استعمال نہ کریں، تاکہ ڈیسنٹ فیل جائے اگلے بندے کو. میچنگ بھی آپ کی ایسی ہی ہونی چاہیے. اور ویسٹ کوٹ یا ڈریس کوٹ جو بھی آپ نے لباس استعمال کیا ہے اس کے اکارڈنگلی، موسم کے اعتبار اور اس کے مطابق آپ لباس، اس کے اوپر جو ویسٹ کوٹ یا ڈریس کوٹ کا استعمال کریں وہ بھی اس کے ساتھ میچ کرے یا اس کے ساتھ سوٹ کرے، آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اٹھتا ہو، آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہونا چاہیے، پرسنالٹی کے مطابق ہونا چاہیے. اس چیز کو لازمی مد نظر رکھا جائے. آپ کے ناخن پراپر کٹے ہونے چاہیے، کیونکہ ناخن اگر پراپر نہ کٹے ہوں تو اس سے بھی بہت زیادہ برا امیج جاتا ہے اگلے بندے کے اوپر، دیکھنے والے کے اوپر. دانت مکمل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے اور دانتوں کی صفائی نہیں ہے، منہ کی صفائی نہیں ہے، تو بدبو جائے گی دوسرے کو، جو کہ آپ کی بات کو زیرو کر دے گی. چاہے آپ بہت بڑی بات، بہت بڑا مقصد لے کر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ عمل اگلے بندے کو متاثر نہیں کر پائے گا، آپ کی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام ہی کمپاؤنڈ افیکٹ لاتے ہیں. اس کے بعد آپ خوشبو کا استعمال کر لیں تو یہ سنت مبارکہ بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اگلے بندے کو، ایک وہ اچھے ماحول میں بات کو سنتا ہے اور بات کو لیتا ہے. آپ کے پاس جو مٹیریل ہونا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے، اس میں کم از کم دو چیزیں. ایک، آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کا سنگل پیج لٹریچر، جو یہاں پہ 1 پیج انٹروڈکشن دیا گیا. سنگل پیج آپ کا لٹریچر ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو مٹیریل ہے وہ انشاءاللہ ہماری اگلی سلائڈز میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے وہاں پہ. تو ان 3 چیزوں میں سے آپ کے پاس کم از کم
کم از کم آپ کا جو سنگل پیج لٹریچر ہے وہ لازمی ہونا چاہیے. شوز آپ کے پراپر ہونے چاہیے، فارمل ہونے چاہیے. کیجول کوشش کریں کہ کیجول شوز استعمال نہ کریں. باڈی لینگویج میں آپ کو کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اچھا تاثر دیتی ہیں. ایک پروفیشنل اگلے کو فیل جاتا ہے آپ کی طرف سے اگر آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ڈائلاگ کا بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کی انٹرنس ہے، آپ کا ہاتھ ملانے کا انداز ہے، اور آپ کا سٹنگ سٹائل ہے، آپ کا باڈی پوسچر ہے، آئی کانٹیکٹ ہے، فیسنگ ایکسپریشن اور سمائل ہے. اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں. آپ نے جب کمرے میں جا رہے ہیں وزٹ کے لیے، ہاسٹل میں آپ کے کمرے کو آپ نے نوک کیا، اگر اندر سے آواز آئے گی تو پھر آپ نے آگے رپلائی کرنا ہے. اگر 3 مرتبہ نوک کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا تو پھر سنت مبارکہ یہی ہے کہ پھر آپ کسی دوسرے روم میں چلے جائیں، آگے چلے جائیں، ان کو دوبارہ تنگ نہ کریں. 4تھی مرتبہ نوک نہ کریں یا دروازہ خود نہ کھولیں. اکثر ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ڈائریکٹ دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت برا تاثر دیتا ہے اگلے بندے. وہ ٹونٹ ہوتا ہے، پنچ ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے اس کو. تو آپ 1 مرتبہ نوک کریں، اس کے بعد تھوڑا ویٹ کریں. اگر جواب نہیں آتا پھر دوبارہ نوک کریں، پھر ویٹ کریں. جواب نہیں آتا 3 مرتبہ نوک کریں، پھر ویٹ کریں. جواب نہیں آتا تو آگے چلے جائیں. یہی طریقہ ہے. سنت کے مطابق کام کریں گے. آپ کے کام میں جتنا سنت انوالو ہوگی، جتنا اتباع ہوگا سنت مبارکہ کا، اتنا ہی کام زیادہ شائن ہوگا، پھیلے گا، اگلے کو متاثر کرے گا، اثر کرے گا، افیکٹو ہو جائے گا. تو اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر اندر سے آواز آ جاتی ہے تو آپ پھر دروازہ کھول کے ہلکا سا یا جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق دروازہ کھول کے تو ان کو اپنا تعارف کروا کے پھر اجازت لیں گے کہ کیا مجھے اجازت ہے، میں اندر آ سکتا ہوں اور میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. آپ نے مقصد بتایا، اجازت طلب کی. اگر اجازت مل جائے تو اندر جانا ہے، اندر بغیر اجازت کے نہیں جانا، بغیر مقصد بتائے نہیں جانا. مقصد بتا کے اجازت لیں. اگر اجازت مل جائے تو اندر چلے جائیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو بالکل بھی آپ اندر نہ جائیں، بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں اور دروازہ بند کریں آہستہ سے، ڈیسنٹ طریقے سے. زور سے نہیں کرنا، آرام سے آہستہ سے دروازہ بند کریں. اور دروازہ بند کرنے کے بعد پھر آپ دوسرے روم کی طرف چلے جائیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بظاہر لگتی ہیں، لیکن ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اگلے بندے کی پرسنالٹی کے اوپر، اگلے بندے کے اوپر آپ کی شخصیت کا اثر، آپ کے کام کا اثر بہت زیادہ جاتا ہے. ہاتھ ملائیں. جب آپ اندر کمرے میں داخل ہو گئے تو بات کا آغاز کرنے سے پہلے یا بیٹھنے سے پہلے یا کھڑے ہو کے ہی اگر دعوت دینی ہے تو پہلے آپ اگر 1 ساتھی یا 2 ساتھی ہیں تو ہاتھ ملا لیں، یا 3 بھی ہیں تو ملا سکتے ہیں. ورنہ تو اگر زیادہ ہیں تو پھر آپ صرف سلام کر لیں اور ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ ہاتھ ملانے میں بھی آپ کا ٹائم لگے گا اور دوسروں کو دقت بھی ہوگی، اٹھ کے آنا پڑے گا اگر وہ تھوڑے سے دور بیٹھا ہوا ہے. تو آسان طریقہ یہ، آپ سلام کر لیں، بیٹھ جائیں، یا کھڑے ہو کے دعوت دینی تو کھڑے ہو کے، ورنہ تو بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے دعوت دیں. سٹنگ سٹائل آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس انداز میں آپ بیٹھیں تاکہ کمرے میں بیٹھنے والے 1 2 یا 10 لوگ ہیں، سب کی طرف آپ کا چہرہ اور آپ کا باڈی کی موومنٹ ہو سکے. اس انداز میں آپ بیٹھیں. اور جب آپ بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھنے کے بعد کوشش یہ کریں کہ بہت زیادہ ریلیکس موڈ میں نہ بیٹھیں یا چونکڑی مار کے نہ بیٹھیں، کہ 2 زانو ہو کے بیٹھیں. بات بھی بہت بڑی ہے، مقصد بہت بڑا ہے، جو گفتگو کرنی ہے تو اس کا حق یہ ہے اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اب 2 زانو ہو کے بیٹھیں، جس سے آپ کو موو کرنا اور سب کی طرف دیکھنا اور باڈی کو موو کرنا آسان ہو جائے گا. اور
بات کا آغاز کرنے سے پہلے ان سے وقت لے لیں کہ میرے پاس کتنا وقت ہے. اگر وہ 10 منٹ دیں تو 10 منٹ سے مراد ہے 9 منٹ، کہ 9 منٹ میں آپ کی گفتگو مکمل ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کو 20 منٹ دیں تو اس کا مطلب ہے 18 منٹ، آپ کی 18 منٹ میں گفتگو مکمل ہونی چاہیے، بات مکمل ہونی چاہیے. اور اگر وہ اوپن ٹائم دے دیں تب بھی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اتنے ٹائم میں اپنی بات مکمل کروں گا. لیٹس سپوز وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے جتنی بات کرنی ہے، جتنی دیر آپ ٹائم جتنا لینا چاہتے ہیں لے لیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن آپ ان کو پھر بھی کہہ دیں کہ 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. اور کوشش کریں، یہ پہلی مرتبہ آپ گئے ہیں تو اگر انہوں نے ٹائم بتا دیا تو اس کے مطابق، ورنہ تو اگر انہوں نے ٹائم نہیں بتایا تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ 15 منٹ میں یا 20 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہ لیں. کیونکہ فرسٹ میٹنگ میں آپ نے اگر زیادہ ٹائم لے لیا تو دوبارہ شاید آپ ان کو اپنے ساتھ کام میں دعوت دیں تو وہ آن بورڈ نہ ہوں. تو کم ٹائم لیں گے تو دوبارہ بھی آپ ان کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ تو زیادہ ٹائم ہم کنزیوم نہیں کرتے. اور ٹو دی پوائنٹ بات ہو، ادھر ادھر کی بات نہ ہو. بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لازمی سب سے تعارف لیں، سب سے تعارف لیں. اپنا تعارف سب سے پہلے کروائیں، اور اپنا تعارف کروانے کے بعد سب بھائیوں سے انفرادی طور پہ مختصر تعارف لے لیں. اس سے اپنائیت کا احساس ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کا نام اور ان کا شہر اور ان کی اسٹڈیز جو چل رہی ہیں اس حوالے سے مختصر سا 2-3 چیزیں یہ بنیادی بیسک ہیں، یہ پوچھ لیں. تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس پیدا ہو جائے گا، آن بورڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کا باڈی پوسچر وہ آپ سیٹ کر دیا کہ نہ زیادہ ریلیکس ہو، بہت زیادہ 2 زانوں کے بیٹھیں گے، نہ زیادہ ریلیکس ہوگا، نہ زیادہ اسٹریچ ہوگا، نہ زیادہ اکڑا ہوا ہونا چاہیے. آئی کانٹیکٹ، جب آپ گفتگو کریں تو آپ دیواروں پہ، تصویروں پہ، چیزوں پہ نہ دیکھیں، بلکہ جب گفتگو کرتے ہوئے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کی طرف دیکھیں. آئی کانٹیکٹ رکھیں ان کے ساتھ، انہیں محسوس ہو کہ آپ ان سے بات کریں، نہ کہ دیواروں سے یا تصویروں سے یا زمین سے. بلکہ جسے گفتگو کر رہے ہیں اسے فیل ہونا چاہیے کہ آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے مخاطب ہیں، اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ بات میرے اندر اتر جائے، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، نیت یہ ہونی چاہیے. لیکن فیل آپ ایسا کروائیں کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں. فیسنگ ایکسپریشنز آپ کے پازیٹیو ہونے چاہیے، انٹرنس کے ٹائم بھی، انٹروڈکشن کے ٹائم بھی. لیکن جب آپ بات کا آغاز کریں تو پھر بات کے مطابق آپ کے فیسنگ ایکسپریشنز کا چینج ہونا ضروری امر ہے. بات کے مطابق آپ کے چہرے کے تاثرات کا تبدیل ہونا ضروری ہے. اور جب بات مکمل کر لیں تو پھر آپ سوال جواب کی بھی ان سے نشست رکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ لیں. اور اگر وہ نہیں پوچھتے تو چند بنیادی جو سوالات اس حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں وہ آپ لازمی خود کلیئر کریں. وہ 1 2 3 جتنے بھی سوالات ہیں، اطلاعات اٹھائے جاتے ہیں، وہ خود آپ کرنے کے بعد ان کے جوابات دیں. اور اس کے بعد آپ ان سے اجازت لیں. اجازت لینے سے پہلے جو آپ نے پروسیس ہے، جو ایک پروسیجر ہے، وہ کیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. کمیونیکیشن میں بنیادی طور پہ گریٹنگ اس ٹائم دی جاتی ہے جب آپ نے نوک کیا تھا، اور نوک کرنے کے وقت آپ نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے کام کا تعارف کروایا اور اپنا تعارف کروایا. تو یہ گریٹنگ ہے. اس کے لیے آپ خاص الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی طرف سے آپ کو ہارڈ کاپی میں دے دی جائیں گے کہ گریٹنگ، خاص الفاظ جو کہ آپ کو ہر روم کے لیے الگ الگ استعمال نہ کرنے پڑیں، ہر مرتبہ نئے استعمال نہ کرنے پڑیں، سیم الفاظ ہوں جو آپ ہر مرتبہ اپنے تعارف اور مقصد کے تعارف کے لیے ان سے انٹرنس، ان کے روم میں انٹرنس کے لیے آپ استعمال کر سکیں. وہ گریٹنگ ہے تو وہ سیم ہونی چاہیے اور افیکٹیو اور پاورفل اور کمپلیٹ ہونی چاہیے اور کنسائزنس میں ہونی چاہیے. یہ چیزیں دیکھ لیں. بلڈنگ ریپو، آئس بریکنگ پوائنٹ، آپ کوشش کریں ان سے اس انداز میں تعارف لیں یا تعارف کروائیں کہ ان کو اپنائیت کا احساس ہو. وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بھی اپنے
اسٹڈیز کا جب تعارف کروائیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ، تو ایک اپنائیت کا احساس ہوگا کہ یہ کوئی مدرسے کا ہے یا یہ کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری طرح ہی یونیورسٹی کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، تو اگلا بندہ آن بورڈ ہو جاتا ہے، وہ بات کو سننا پسند بھی کرتا ہے، اور سننے کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار ہو جاتا ہے، صرف جسمانی طور پہ نہیں بلکہ ذہنی طور پہ بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہ آئس بریکنگ پوائنٹ ہے، اس کو لازمی ذہن میں رکھا جائے. جو اسکرپٹ آپ کو دیا گیا ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، جو باؤنڈریز اور اسکوپ آپ کو دیا گیا ہے، جو دائرہ کار اور حدود دی گئی ہیں جس کے اندر آپ نے رہ کے بات کرنی ہے، اس کو لازمی فالو کریں، ورنہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے میٹنگ. کیونکہ جب آپ اس سے باہر نکلیں گے تو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا پوائنٹ آپ نے بیان کر دیا یا ڈسکس کر دیا جس کے اوپر آپ سے اعتراض یا سوال ہو گئے، تو پھر آپ پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو. تو اس لیے اس کو لازمی فالو کریں. اوائڈ آرگومنٹس. اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی آرگومنٹس یا بات کے دوران ہی کوئی سوال جو آپ کرنا چاہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان سے ایکسکیوز کر لیں، خاموش ہوں پہلے، ان سے ایکسکیوز کریں کہ آپ کا یہ سوال میں نوٹ کر لیے، میں اپنی بات مکمل کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا. اور وضاحت بھی کر دیں کہ اگر کسی اور بھائی کا بھی کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق جو میں کر رہا ہوں، جس کو میں بیان کر رہا ہوں، جس میں میں بات کر رہا ہوں، تو آپ نوٹ کر لیں، اور میری گفتگو جب مکمل ہو جائے گی 10 15 یا 20 منٹ کے بعد، تو آپ مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور آرگومنٹس مطلب آپ بحث نہ شروع کریں، یا کسی نے اگر کوئی سوال کر لیا ہے جو کہ موضوع سے متعلق نہیں ہے، تو آپ نے ڈسکریج نہیں کرنا اس کو، کوئی ایشو نہیں. اس کے لیے آپ ٹیکل کر سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک سے متعلق نہیں ہے، آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر دوں گا. لیکن اس ٹائم میں چاہ رہا ہوں کہ صرف میرے موضوع سے متعلق جو میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اسی حوالے سے آپ سے گفتگو کروں، اور اسی حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. اور اگر کوئی سوال کر رہا ہے آپ سے، تو آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ کی بات مکمل ہوئی ہے، وہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس کو انٹرپٹ نہ کریں، اس کو بات مکمل کرنے دیں، سوال مکمل کرنے دیں. جو بات یا کارگزاری یا واقعہ سنانا چاہ رہا ہے اسے مکمل کرنے دیں، اسے روکیں نہیں، اسے ٹوکیں نہیں. یہ بیڈ امپریشن پڑتا ہے. کسی قسم کی مسلکی اور سیاسی گفتگو آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کرے بھی تو آپ اس کو اوائڈ کریں، اس کا جواب نہ دیں، بلکہ اپنے موضوع پہ لے کر آئیں. کیونکہ اس موضوع پہ تمام مسالک اور تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں، ایک پیج پر ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک سٹیج پر ہیں. اور کوشش کریں کسٹمر پریفرڈ لینگویج کو استعمال کریں. مطلب آپ گئے اسٹوڈنٹس اردو بولتے ہیں تو پھر آپ اردو میں بات کریں. اگر پنجابی بولتے ہیں تو کوشش کریں، اگر پنجابی نہیں آتی تو پنجابی کے کچھ الفاظ اپنی گفتگو کے درمیان استعمال کر لیں، ان کو اپنائیت کا احساس ہوگا. انگلش بولتے ہیں لیکن اردو سمجھتے ہیں تو آپ اردو میں ہی بات کریں. اور انگلش اگر نہیں آتی تو انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں تو انگلش میں، اگر وہ انگلش بولتے ہیں تو آپ انگلش میں بات کریں. اگر نہیں کر سکتے تو اردو میں بات کریں، اور انگلش کے کچھ الفاظ کا استعمال کر لیں درمیان میں، تاکہ ایک اپنائیت کا احساس ہو. تو اس چیز کو لازمی مد نظر رکھا جائے. آواز آپ کی اتنی ہونی چاہیے جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس، بیٹھے ہوئے آڈینس تک جائے. بس یہ نہ ہو کہ آپ بات اس روم میں کر رہے ہیں جس میں 3 4 5 ساتھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، اور آپ کی آواز دوسرے روم اور تیسرے روم تک بھی جا رہی ہے، یا ادھر کمرے سے باہر بھی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی آواز اتنی ہو کہ وہ بیٹھے ہوئے آڈینس، اسٹوڈنٹس، ممبرس تک جائے، بس کافی ہے. کیونکہ دوسرے کمرے والوں کو سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کمرے میں جو موجود ہیں صرف ان کو بتانا اور سمجھانا مقصود ہے. تو ان تک یہ آواز جانی چاہیے. آواز اور آپ کی بات کی سپیڈ، رفتار، یہ بھی نہ بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے کہ اگلے کو سمجھ نہ آ سکے، نہ بہت زیادہ آہستہ ہونی چاہیے کہ اگلا بور ہونا شروع ہو جائے، بلکہ میڈیم، میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کریں، جس سے اگلا بندہ آسانی سے اس بات کو سن کے سمجھ سکے. لسننگ سکلز یہ بھی ہمیں آنی چاہیے. اکثر
ہمیں سننا بھی پڑتا ہے، تو سننے کے بھی اصول پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اچھا سن سکیں اور اس سے پھر رزلٹ بھی نکال سکیں. لسن کیئرفلی. جب آپ توجہ سے بات کو سنتے ہیں تو اگلے کے اوپر اچھا امپریشن جاتا ہے، کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بات کو اہمیت دی جا رہی. انٹرپٹ نہیں کرنا، وہ بات کر رہے ہیں تو بات مکمل ہونے دیں، درمیان میں آپ اسے روکیں یا ٹوکیں نہیں. آئی کانٹیکٹ رکھیں. جو گفتگو کر رہا ہے اگر وہ سوال کر رہا ہے یا کوئی واقعہ سنا رہا ہے تو اسے آئی کانٹیکٹ رکھیں. فیسنگ ایکسپریشنز کو چینج کریں اس کی کنورسیشن اور اس کے بات کے مطابق، اس کے الفاظ کے مطابق. موبائل کا استعمال نہ کریں، یہ دوسرے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں. جب وہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی طرف ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی طرف ہی دیکھیں، نہ کہ دوسرے لوگوں کی طرف یا موبائل کی طرف یا دیواروں کی طرف یا ادھر ادھر. پازیٹیو باڈی لینگویج رکھیں. آپ کے ہاتھوں کے یا آپ کے چہرے سے یا آپ کی باڈی لینگویج سے ایسا تاثر نہ جائے کہ وہ فیل کرے کہ مجھے بات ختم کر دینی چاہیے. اس کو ایسا فیل آپ کی باڈی لینگویج سے یا فیسنگ ایکسپریشن سے نہیں جانا چاہیے کہ وہ فیل یہ کرے کہ بھئی اب مجھے بات ختم کر دینی چاہیے. اس لیے پازیٹیو باڈی لینگویج ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز آپ کے منہ میں نہ ہو جب آپ کسی کی بات سن رہے ہوں. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیلی روٹین میں بھی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے، اپنی عادت بنا لینی چاہیے، تاکہ اس ٹائم جب ہم جا رہے ہیں ایز اے وزٹر فرام اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ تو ہم وہاں پہ ایکٹنگ نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہ ہماری طبیعت کا حصہ ہو یہ ساری باتیں اور یہ ساری چیزیں. اس کو لازمی مد نظر رکھیں. اور اس کی گفتگو سے اگر کوئی واقعہ سنا رہا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو فوری طور پہ آپ اس انداز میں اس کی بات کو سنیں کہ آپ اپنے ذہن میں ایک اسکیچ بنانا شروع کر دیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، یہ اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہ اس کا اصل کیا ہے، اس پوری بات کا نچوڑ کیا ہے. تو وہ آپ پہلے سے اپنے ذہن میں اس کے الفاظ، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے انداز سے بنانا شروع کر دیں. تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. اور اس کی بات سننے کے دوران آپ پراپر اس کو رسپانس دیں. وہ آپ یس اور نو کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے. جہاں پہ یس بولنا ہے وہاں پہ یس، جہاں پہ نو ہے وہاں پہ نو. آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے چہرے کی موومنٹ سے بھی، مطلب ہاں یا نا میں، وہ تاثرات اس کو جیسے اس ٹائم ضرورت ہے اس کے مطابق، سچویشن کے مطابق، حالات کے مطابق آپ پراپر اسے رسپانس دیں اس کی ڈسکشن کا جو وہ کر رہا ہے آپ سے. رسپیکٹ بہت اہم ایلیمنٹ ہے کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے، اسٹینڈ کرنے، اپنے مشن ویژن پہ لانے اور اپنے مقصد کو سمجھانے کے لیے، آن بورڈ کرنے کے لیے. تو آپ رسپیکٹ دیں. آپ کے ہر عمل سے، آپ کی الفاظ سے، آپ کے انداز سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے رویے سے اس کو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، ایک رسپیکٹ فیل ہو، تو وہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ آپ اس کو آن بورڈ کر لیں گے. تو وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا. رسپیکٹ کے بدلے میں آپ کو رسپیکٹ ملے گی. ٹون آف وائس وہ بھی آپ کی اکارڈنگ ٹو سچویشن، اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. نہ زیادہ اونچی اور نہ بہت دھیمی، نہ بہت تیز اور نہ بہت سلو پیس ہونی چاہیے، بلکہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اور ڈیمانڈ ہونی چاہیے جو اگلے کو آسانی سے سمجھ آ سکے. آپ کے سامنے کوئی چیز پیش ہوتی ہے، ڈائننگ ایٹیکیٹس آپ کو آنے چاہیے کہ کوئی چیز پیش ہوئی ہے تو میں نے کیسے اس کو استعمال کرنا، اور یہ آپ کے ڈیلی روٹین میں آنا چاہیے، صرف وہاں پر نہیں کہ جہاں پہ آپ وزٹ کے لیے گئے، جہاں پہ آپ میٹنگ کے لیے گئے، جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ سے گشت کے لیے گئے. یہ آپ کی طبیعت کا حصہ ہونا چاہیے اور ڈیلی روٹین میں اس کو پریکٹس کریں.
نیور بی لیٹ. اگر آپ نے کہیں ٹائم دیا اسٹوڈنٹس کو میٹنگ کے لیے تو آپ لازمی اس ٹائم سے پہلے پہنچیں. اگر آپ نے 3 کا ٹائم دیا تو اس کا مطلب ہے 2:50 پہ آپ وہاں پہ ہوں. اس سے بھی اگلے وہ آئیں یا نہ آئیں آپ ٹائم پہ وہاں پہنچیں. اس سے بھی ایک رسپیکٹ جاتی ہے اگلے کو, رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اس میں بھی. ایسی ہے ٹیلی فون ایتھکس کہ ہمارے ٹیلی فون ایتھکس کیا ہونے چاہیے. یہ بھی بہت اہم کوالٹیز ہیں کہ اکثر آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹ سے جن سے آپ نے میٹنگ کی تھی یا آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. سیشن کا پلان کرنا ہے یا کوئی پروگرام رکھنا ہے یا کچھ بھی آپ کو ایکٹیویٹی کرنی ہے ان کے ساتھ مل کے, تو آپ کو فون پہ بھی ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو ٹیلی فون ایتھکس بھی آنے چاہیے. لیکن ٹیلی فون جب کریں, کال کریں, تو سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں. اور چاہے اگلے بندے کے پاس آپ کا نمبر سیو ہے لیکن آپ اپنا تعارف لازمی کروائیں. اس کے بعد اگلے بندے سے گفتگو کریں تو اس کا نام لے کے آپ مخاطب کریں گے تو ایک اپنائیت کا احساس ہوگا, آن بورڈ ہو جائے گا, جلدی تعلق مضبوط ہو جائے گا. جی کنیکشن کو, تعلق کو, ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ اس کا نام لے کے اسے مخاطب کریں ادب کے ساتھ. اور جب بات سن رہے ہوں, وہ بات کر رہے ہیں, تو آپ جلد بازی یا بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ اس کی پوری بات سن لیں فون پہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم درمیان میں کاٹ دیتے ہیں, اگلا بندہ بھی پوری بات نہیں کر پاتا اور اس کے اوپر نیگیٹو ایک امپریشن بھی جاتا ہے ہمارا. اس لیے پوری بات سنیں, درمیان میں ٹوکیں یا روکیں نہیں. اور بات کے دوران فون جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے منہ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پراپر الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے اور پروفیشنلزم کے بھی خلاف ہے. اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ایسی سچویشن میں ختم ہو جاتا ہے. جو انکانشیسلی اگلا بندہ فیل کرتا ہے رسپیکٹ کو, تو وہ ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے منہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کھا رہے ہیں اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر اس نے ایسی کوئی انفارمیشن آپ سے مانگی ہے جو بھی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کو اٹھ کے جانا ہے اپنے کسی الماری میں یا آپ کی بیگ میں یا لیپ ٹاپ کو آن کرنا ہے تو آپ اسے ہولڈ کروا لیں. اگر 2-3 منٹ لگتے تو ہولڈ کروائیں, لیکن جو ٹائم دیں ہولڈ کا اس ٹائم میں پھر آپ نے وہ کام مکمل کر کے ان ہولڈ بھی کروانا ہے. یعنی 2 منٹ مانگے تو 2 منٹ سے مراد 2 منٹ ہیں, 2 منٹ سے پہلے آپ ان ہولڈ کروا لیں اور وہ انفارمیشن اس کو دے دیں. اور اگر نہیں دے پائے تو دوبارہ ہولڈ کروائیں. اگر وہ ہولڈ کے لیے تیار نہیں ہے تو کال کو پھر آپ اس کی اجازت سے کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ ختم کریں گے اور پھر آپ وہ انفارمیشن اس کو فون کے ذریعے سے یا واٹس ایپ یا ٹیکسٹ میسیج جیسے آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو وہ انفارمیشن دے دیں گے. لیکن بات ختم کرنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ انفارمیشن اگر آپ ہولڈ نہیں کرتے تو پھر یہ انفارمیشن میں آپ کو دوبارہ کال کر کے بھی دے سکتا ہوں, ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہوں اور میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہوں. تو وہ جس بھی طریقے سے ایگری ہو, جس بھی انداز میں ایگری ہو, آپ اس کے مطابق اس کو وہ پھر انفارمیشن دے دیں. اور کوشش یہ کریں کہ آپ کی طرف سے کال ڈسکنیکٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ کال جب آپ نے آخری بات کر لی, مکمل کر لی, کلوزنگ ریمارکس دے دیے, تو اس کو سیلوٹیشن کہا جاتا ہے, آپ نے دے دی, تو اس کے بعد پھر کوشش یہ کریں کہ آپ کال کو ڈسکنیکٹ نہ کریں بلکہ کال دوسری طرف سے ڈسکنیکٹ ہو. یہ بھی ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ اس میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کا تعلق اسکرپٹ سے ہے. وزٹر اسکرپٹ کیسا ہونا چاہیے, تو وزٹر اسکرپٹ کے لیے آپ کو ہارڈ کاپی میں پرووائڈ کیا جائے گا. اس میں تعارف ہے, تعارف کے بعد ختم نبوت کی دعوت کے کچھ بیسک پوائنٹس ہیں کہ آپ نے اہمیت کو بیان کرنا ہے, فضیلت کو بیان کرنا ہے, اور اس کے بعد اہمیت و فضیلت بیان کرنے کے بعد ختم نبوت کی آیات و احادیث کو بیان کرنے کے بعد پھر فتنے کا تعارف کروانا ہے اور کیسے کروانا ہے, اور اس تعارف میں کن کن چیزوں کو بیان کرنا ہے, اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کیسے بات کو آپ نے مختصر کرتے ہوئے اینڈ پہ لے کے آنا ہے. یہ بلٹس ہیں, پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے کور کرنا ہے. وہ جب آپ کو ہارڈ کاپی دی جائے گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی, آپ اس کو پڑھ کے. اور یہ
آپ سمجھے پورا اسکرپٹ جو ہے یہ آپ کا حدود ہے، دائرہ کار ہے، باؤنڈریز، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کھیل سکتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں، الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن بات اس کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی، آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو فیس نہ کرنی پڑے. تو اس کے اندر رہ کے ہی آپ کھیلیں گے، اس کے اندر رہ کے آپ گفتگو اور بات کریں گے، ڈسکشن کریں گے، دعوت دیں گے. یہ آپ کو آپ کے سینئر سے، ٹیم لیڈر سے ہارڈ کاپی کی صورت میں مل جائے گا. سنگل پیج لٹریچر جو آپ کا ریکوائرڈ مٹیریل ہے، اس میں سنگل پیج لٹریچر اور اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو شیٹ یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے جب آپ جائیں، کیونکہ جب آپ جا رہے ہیں تو پراپر دعوت دینے کے بعد آپ کی طرف سے ایسا مٹیریل بھی جائے جو کہ اگلے کے لیے ہیلپ فل ہو آپ کے جانے کے بعد بھی. یہ ریکوائرڈ مٹیریل شیٹ، پرسپیکٹیو شیٹ ہے جو کہ لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو اس کے اکارڈنگلی فل کر سکیں، اس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی. اس میں نیم ہے، یونیورسٹی نیم، پروگرام، سیمسٹر، ہاسٹل، سیل نمبر، وزٹ ڈیٹ، اور وہ اگر واٹس ایپ بھی آنا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا نمبر ہے. ایسے ہی ایکٹیویٹیز، ایکسچینج آف موبائل کانٹیکٹ نمبر، آپ ان سے لازمی کانٹیکٹ نمبر لیں، جو دینا چاہے خود دینا چاہے ان سے لازمی موبائل کانٹیکٹ نمبر لیں، موبائل نمبر لیں، تاکہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ بھئی ہم اس کو آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں گے جس میں آپ کو ڈیلی بیس پہ اپڈیٹس دی جائیں گی ختم نبوت کے حوالے سے. انٹروڈکشن آف اسٹوڈنٹ واٹس ایپ گروپ، اس کا تعارف کروائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرا نمبر کیوں لیا جا رہا ہے. انٹروڈکشن آف آل میڈیا لنکس آف اسکین، فیس بک کا بھی تعارف کروائیں اسکین کے، ٹویٹر کا، انسٹاگرام، ویب سائٹ، یوٹیوب چینل کا، سب کا تعارف لازمی کروائیں تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ پراپر ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ کام کر رہی ہے اور اچھا ایک امپیکٹ جائے گا. اور انٹروڈکشن آف ایس سی ایف اپلیکیشنز کا بھی لازمی انٹروڈکشن کروائیں، ہو سکے تو ڈاؤن لوڈ بھی کروا لیں. کلوزنگ ریمارکس، آپ کے جو کلوزنگ ریمارکس ہونے چاہیے وہ پراپر ہونے چاہیے. بات آپ نے ختم کر لی، ختم کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس بات پہ ایگری ہوئے ہیں. اب ان میں سے کون کون سی انفارمیشن مجھے مل گئی، کون کون سی انفارمیشن بھی باقی لینی ہے، کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ہی پھر آپ کے کلوزنگ ریمارکس آنے چاہیے. کلوزنگ ریمارکس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ نے صرف کمرے سے باہر جانا ہے، اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. تو کلوزنگ ریمارکس بہت اہمیت رکھتے ہیں، وہ لازمی ہونے چاہیے تاکہ بات مکمل معلوم ہو اگلے بندے کو کہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی کنکلوژن آف ڈسکشن، جو آپ کی ڈسکشن ہوئی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی میٹنگ آپ کی ڈسکشن میں طے ہوئی ہے، کوئی سیشن طے ہوا ہے، کوئی پروگرام طے ہوا ہے، کوئی ایکٹیویٹی طے ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ کی فائنل ہونی چاہیے. ان ریٹرن آپ اپنے پاس اس کو لکھ لیں، اور انہوں نے ٹائم دیا اس پہ آپ لازمی ان کو تھینکس کہیں، شکریہ ادا کریں ان کا ٹائم دینے کا. اور جب کلوزنگ ریمارکس دے رہے ہوں، شکریہ ادا کر رہے ہوں، تو انرجیٹک وے میں، موٹیویشنل انداز میں، اگلے کو فیل ہو انرجی آپ کی طرف سے، اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ، آئی کانٹیکٹ کے ساتھ، شیک ہینڈ کے ساتھ، انرجیٹک وے میں آپ ان کو کلوزنگ ریمارکس دیں اور بات کو مکمل کریں. جو بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، اور آپ حضرات کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کام کے لیے مستقل اپنی تمام صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کام کے لیے سبب کے درجے میں قبول فرما کے آخرت میں ہماری مغفرت فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.